بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ماہ رمضان کے بعد شوال کا یہ مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت اس کی قرار دی گئی ہے۔ اس مہینے سے منسلک کچھ عبادات، اس مہینے کی اہمیت، ویسے تو تمام اسلامی مہینے جو ہیں اپنے طور پر ان کی بہت ہی خاص اہمیت ہے، لیکن ہم ذکر کریں گے کہ اس مہینے میں اگر آپ کچھ نفلی عبادت کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، روزے رکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں، تعارف کرانا چاہوں گی، اسلامک اسکالر ہیں محمد منہاج الدین قادری صاحب نے جوائن کیا ہے اپنے شو میں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ ماہ رمضان کے بعد اوبیسلی ہم روزے رکھتے ہیں اور پورا مہینہ عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو بریک تو نہیں لگنی چاہیے۔ وہ جو تقوی، وہ جو پرہیزگاری ہمیں رمضان سبق دے کے جاتا ہے، اس کو کنٹینیو ہم نے رکھنا ہے۔ شوال کے مہینے میں خصوصی کچھ عبادات، روزے رکھنے کی بھی لوگ کہتے ہیں بہت اہمیت ہے، مجھے یہ بتا دیجئے گا کون کون سی نفلی ایسی عبادات ہیں اور شوال کے مہینے میں ہم کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور اس پروگرام کی مینجمنٹ کو کہ آپ نے مارننگ شو کو بھی بہت انفارمیٹو بنایا اور ہمیشہ آپ یونیک ٹاپکس لے کے آتے ہیں اور اس پہ سامعین اور ناظرین کو آپ سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ شوال کی اہمیت اور اس میں عبادات کو جاننے کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے اس مہینے کو جو اہل عرب تھے یا قریش کے لوگ تھے وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس پورے ماہ کو کھیل کود کے لیے سپیئر کر رکھا ہوتا تھا۔ وہ اس پورے مہینے میں کھیل کود میں مصروف رہتے، اپنی جو مصروفیات تھیں، ایون کہ کئی گھر ایسے ہوتے کہ وہ پورا گھر خالی کر دیتے، تہوار کے لیے نکل جاتے تھے، کچھ کھیل کود کے لیے نکل جاتے، سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے تھے۔ جب اسلامی تعلیمات آئیں تو اسلام نے سب سے پہلے آ کے شوال کو یہ امپورٹنس دی کہ جو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جو حج کے مہینے اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات، کہ حج کے لیے کچھ مہینے ہیں، ان مہینوں کی ابتدا ہی شوال سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان 3 مہینوں میں شوال سے ابتدا ہے، آگے پھر ذیقعدہ اور آگے حج کے 10 دن۔ تو ایک تو شوال کو اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں میں شمار کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے بھی اس کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، کان کا صیام الدہر، تو حضور نے فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے 6 روزے رکھنے کے ساتھ پوری عمر کے روزے رکھے۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت۔ تو یہ شوال کے روزے آپ پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں آگے اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج ہی جنم لیا ہو۔ یعنی اس طرح اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا، بے شمار اولیاء کرام کا معمول ہوتا تھا، یعنی ایک دن عید الفطر کا چھوڑ کے پہلا دن، تو بعض اولیاء کرام، صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ عید کے دوسرے دن سے روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ اور بعض تعلیمات میں یوں بھی ہے کہ پورے مہینے میں آپ کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں، وہ آپ 6 اکٹھے کرنا چاہیں، 2 کرنا چاہیں، 3 کرنا چاہیں، جیسے سہولت ہو۔ تو 6 روزے اس مہینے کے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائے ہیں کہ 6 روزے رکھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ وہ کھیل کود کے لیے پورا مہینہ وہ رکھتے تھے اور اس میں وہ انجوائمنٹ کے لیے اپنے آپ کو سپیئر کر دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر ایک تو اس رسم کو ختم کیا اور کھیل کود کی جگہ اسلام نے ایک پورا دن دے دیا عید کی خوشی کے طور پر کہ وہ خوشی مناؤ عید کے لیے۔ اس کے بعد اسلام نے وہی روٹین جو ہماری رمضان کی ہے، وہ عبادات کی ہے، روزوں کی ہے، نماز کی ہے، صدقہ اور خیرات کی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اسی روٹین کو اس مہینے میں پھر اسی طرح جاری رکھا جائے
تاکہ جو تقوی کا نور، جو طہارت کا نور ہمیں رمضان میں ملا ہے، وہ اس مہینے میں ہم بھی اسی طرح کھیل کود میں مصروف ہو کے وہ ضائع نہ کر دیں۔ تو اسلام نے اس لیے حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں 6 روزے رکھے۔ اب 6 روزوں کے ساتھ باقی نماز کی ہو، جیسا کہ عید کے دنوں میں صدقہ فطر کو رکھا گیا، تو وہی جو صدقہ اور خیرات کا تسلسل ہے، روزوں کا تسلسل ہے، عبادات کا تسلسل ہے، وہ اس مہینے میں اللہ اور اس کے رسول نے جاری رکھا ہے اس کو۔ صحیح۔ جس طرح سے ہم روزوں کے دوران عبادات کا تسلسل قائم رکھتے ہیں، اچھا نارملی اگر ہم روٹین میں دیکھیں تو لوگ بریک لگا لیتے ہیں، مساجد میں رش بہت کم ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ماہ رمضان سبق کیا دیتا ہے، وہ 1 مہینے کی پریکٹس ہم وہاں تک کیوں محدود رکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اصل میں رمضان کا ہم لیسن کیا ہے۔ میں چاہوں گی ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ بالکل، یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی اور اچھا سوال ریز کی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ہماری روٹین ایک بنتی ہے رمضان میں، وہ انفارچونیٹلی وہ روٹین ہم ختم کر دیتے ہیں، اور وہ جو مساجد آباد ہوتی ہیں ہم ان مساجد کو ویران ہوتا بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جو ایک روٹین بنتی ہے انسان کی عبادات کی، روزوں کی، صدقہ اور خیرات کی، اس کے اندر نیکی کرنے کا ایک جذبہ آتا ہے، تو ہم اس مہینے میں آ کر اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، تو ہمارا بھی کلچر وہی عرب کے کلچر کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں روزوں کی اتنی اہمیت رکھنا، باقی آپ دیکھیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے جو ہیں ایام 20 کے جنہیں روزے کہا جاتا ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں، تو وہ 3 روزے ہیں۔ اس مہینے میں 6 روزے رکھے تاکہ وہ جو ایک تسلسل ہے وہ قائم رہے۔ اس مہینے میں 6 روزے رکھے، یعنی 3 اضافی رکھے، اور پھر ان روزوں کی اتنی اہمیت بیان کر دی کہ جو 6 روزے رمضان کے بعد اس مہینے کے رکھے، وہ ایسا ہی ہے جیسے پوری عمر کے اس نے روزے رکھے۔ یہ ایک ترغیب حضور علیہ السلام اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جو ہماری روٹین بنتی ہے ہم اس کو بحال رکھیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں۔ چلیں وہ رمضان والی جو برکات ہیں، اس مہینے کی جو ہماری عبادات کی روٹین ہے، چلیں اس لیول کی نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کرنے والے ہوں، اور جو اس مہینے کی نفلی عبادات آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں، اس مہینے کا جو تقدس قرآن مجید میں آیا ہے، ہم اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو عبادت سے جوڑیں، اور جوڑیں اس سینس میں کہ ہم رمضان سے بھی جوڑیں، یعنی روزے سے بھی۔ جمعے کا بھی مبارک دن ہے، شوال کا مہینہ ہے، کون سی نفلی عبادت آپ ایسی ریکمینڈ کرنا چاہیں گے جس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے؟ میں اپنی ریکمنڈیشن کی بجائے میں چاہوں گا کہ حدیث پاک کی طرف ہی ہم چلیں۔ ایک تو 6 روزے جو حضور علیہ السلام نے بیان کر دی، جیسا میں نے بیان کیا، اس مہینے پھر آقا علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کا بھی پھر معمول ہوتا تھا کہ وہ جیسے رمضان میں صدقہ اور خیرات میں پہل کرتے تھے، وہ اس مہینے میں بھی اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنے کے پابند رہتے تھے، وہ اسی تسلسل سے صدقہ اور خیرات کرتے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام ان کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اس مہینے میں بھی صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کرتے رہتے تھے، اس مہینے میں بھی، شوال میں بھی۔ اس مہینے میں پھر صحابہ کرام، وہ ظاہر ہے جنہوں نے پھر حج کی نیت کرنی ہوتی، بعد ازاں اولیاء کرام بھی، وہ اس مہینے سے پھر اس کی تیاری میں بھی مصروف ہو جاتے۔ یعنی اس مہینے میں جیسے رمضان میں اللہ رب العزت نے ایک عبادت رکھنے کی بجائے ساری عبادات کی انسان کو اللہ توفیق بھی دیتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے عبادت کرنا، اس مہینے میں بھی وہ ساری عبادات ہی ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کی صورت میں بھی ہے، نفلی روزوں کی صورت میں بھی ہے، صلاۃ و تسبیح کی صورت میں بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں بھی ہے، درود و سلام کی صورت میں بھی ہے۔ یعنی وہ ساری عبادات ہمیں اپنانی ہوگی جو رمضان میں اپنا رکھی تھی، تاکہ وہ تسلسل وہ قائم رہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا ایک سلسلہ رہتا تھا نزول کا، وہ اس مہینے میں بھی ہماری عبادات کی وجہ سے وہ اسی طرح قائم ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ماہ رمضان ہمیں سبق بھی یہی دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سو ناظرین، آج یہ ڈسکشن کا مقصد بھی تھا کہ آپ کو ایک بات پھر سے بتایا جائے، یاد دلایا جائے کہ وہ جو سلسلہ ہم نے ماہ مبارک میں شروع کیا، اس کو ہم نے آگے بھی لے کے چلنا ہے، اتنا ہی ثواب اس کا بھی ہے۔ سو ضرور آپ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادات میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، ہم ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔ سو ناظرین، پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو، ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم پر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔